چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہہ رہا ہوں وَإِذَا اخْتَلَطَ اللَّبَنُ بِلَبَنِ الشَّاةِ وَهُوَ الْغَالِبُ تَعَلَّقَ بِهِ التَّحْرِيمُ وَإِنْ غَلَبَ لَبَنُ الشَّاةِ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ التَّحْرِيمُ اعتباراً لِلْغَالِبِ كَمَا فِي الْمَاءِ۔ مطلب کیا ہوا کہ اگر عورت کا دودھ بکری یا کسی بھی جانور کے دودھ میں مل گیا اور وہ بچے کو پلایا گیا تو کہہ رہے ہیں کہ اس صورت میں اگر عورت کا دودھ غالب ہے تو حرمت ثابت ہوگی، اور اگر بکری کا دودھ غالب ہے تو حرمت ثابت نہیں ہوگی۔ یہی مسئلہ پانی کے ساتھ دودھ کو ملانے والی صورت میں بھی تھا، لیکن ایک تیسری صورت رہ جاتی ہے اس میں۔ وہ تیسری صورت کیا؟ برابر برابر ہو دونوں دودھ۔ تب کیا کہا کہ عورت کا دودھ غالب تو حرمت ثابت، بکری کا دودھ غالب تو حرمت ثابت نہیں، اور دونوں برابر ہو تو اس سے خاموش ہے یہ عبارت۔ لیکن بہار شریعت میں پوری تفصیل کے ساتھ اس کو لکھا، اس تیسری صورت کا بھی حکم بتایا ہے، پانی والے بھی مسئلے میں اور اس جانور کے ساتھ ملائے جانے والے مسئلے میں بھی۔ تو اس میں یہ ہے کہ عورت کا دودھ غالب ہو تو بھی ثابت، برابر برابر ہو، 10 ml پانی ہے اور 10 ml عورت کا دودھ ہے، برابر برابر ہو گیا، تو برابر والی صورت میں بھی حرمت ثابت ہوگی۔ چاہے پانی کے ساتھ ملا کر کے برابر کیجئے 10 ml مثلا، یا ہے کہ کسی دوسرے جانور کے ساتھ ملا کر کے برابر کیجئے، تو دونوں میں حرمت ثابت ہوگی۔ وَإِذَا اخْتَلَطَ لَبَنُ امْرَأَتَيْنِ تَعَلَّقَ التَّحْرِيمُ بِأَغْلَبِهِمَا، اور جب دو عورتوں کا دودھ آپس میں مل جائے تو تحریم ان میں سے جو غالب ہے اس سے متعلق ہوگی، اس کا زیادہ ہوگا اس سے متعلق ہوگی۔ عند ابی حنیفہ ابی یوسف، امام ابو یوسف کے نزدیک، لأن الکل صار شیئا واحدا، وہ کہتے ہیں کیونکہ جب دو دودھ مل گئے تو یہ سب مل کر کے شیء واحد ہو گئے، یہ بھی عورت ہی کا دودھ ہے، یہ بھی عورت ہی کا دودھ ہے، جنس ایک ہی ہے، دونوں جب مل گئے تو یہ سب کے سب مل کر کے کیا ہو گئے؟ شیء واحد ہو گئے، یعنی دودھ ایک عورت کا دودھ ہو گیا۔ فَيُجْعَلُ الْأَقَلُّ تَابِعًا لِلْأَكْثَرِ فِي بِنَاءِ الْحُكْمِ عَلَيْهِ، تو عقل کو اکثر کے تابع کر دیا جائے گا حکم کی اس کے اوپر بنیاد رکھنے میں۔ مطلب جو عقل ہے، کم والا ہے، تو اس کو اکثر کے تابع کر دیں گے، عقل کا الگ سے کوئی حکم نہیں لگائیں گے، جو اکثر کا حکم ہے وہ اس کا بھی ہو جائے گا، اسی کے ساتھ مل کر کے ہو جائے گا، یعنی جس کا زیادہ دودھ ہے اسی سے حرمت متعلق ہوگی، اور جس کا کم ہے اس سے اس کا الگ سے حکم نہیں ہوگا کہ اس سے حرمت متعلق ہو۔ چلیے وقال محمد والظفر، اور امام محمد اور امام ظفر نے فرمایا کہ یتعلق تحریم بہما، کہ ان دونوں سے تحریم متعلق ہوگی، جس کا کم ہے اس سے بھی، جس کا زیادہ ہے اس سے بھی۔ لأن الجنس لا يغلب الجنس، اس لیے کہ جنس کے اوپر غالب نہیں ہوتی ہے، یہ بھی دودھ ہے یہ بھی دودھ ہے، یہ بھی انسان ہی کا دودھ ہے یہ بھی انسان ہی کا دودھ ہے، دونوں کی جنس ایک ہے، تو اگر آپس میں مل جائیں تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ فلاں غالب ہو گئی فلاں چیز کے اوپر، جنس دونوں کی ایک ہے، تو ایک ہونے کی وجہ سے ہر ایک اپنی جگہ پر باقی، بس اتنا کہیں گے کہ یہ کم ہے اور یہ زیادہ ہے، یہ کم ہے یہ زیادہ، یہ نہیں کہ یہ مغلوب ہے لہذا اس کا کوئی اعتبار نہیں، یہ ہلاک ہو گیا اسی میں۔ جیسے پانی ہے تو پانی کی جنس الگ ہے اور دودھ کی جنس الگ ہے، تو پانی، ایک بالٹی پانی میں آپ نے 2-4 قطرے دودھ ملا دیے تو اب یہ کہا جائے گا کہ پانی، کثیر پانی میں دودھ مل کر کے ہلاک ہو گیا، کیا ہو گیا؟ وہ ہلاک ہو گیا، ختم ہو گیا اسی میں۔ لیکن اپنی ہی جنس میں ہو، مثلا پانی ہی ہے، ایک بالٹی پانی ہے کس کا؟ ٹوٹی کا، اور آپ نے ایک پیالہ پانی کنویں کا لا کر کے اس میں ملا دیا، تو یہ بھی پانی ہے وہ بھی پانی ہے،
تو اب یہاں پر یہ صاحب کہتے ہیں امام محمد اور امام ظفر کہ یہاں پر یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ جو کنویں والا پانی ایک پیالہ تھا قلیل تھا وہ کیا ہو گیا ہلاک ہو گیا اس میں اپنا وجود کھو دیا اس نے نہیں جنس ایک ہی ہے نہیں کہا جا سکتا کہ ایک پانی دوسرے پانی پر غالب آ کر کے اس نے اس کے وجود ہی کو ختم کر دیا اور خود اپنا بنا لیا نہیں کہا جائے گا تو وہی کہتے ہیں کہ امام ظفر اور امام محمد نے فرمایا کہ یتعلق التحریم بہما تحریم ان دونوں سے متعلق ہوگی دونوں کا وجود ہے وہاں پر قلیل کا بھی ہے کثیر کا بھی ہے اور آپ نے پیچھے پڑھا ہی ہے کہ ایک قطرہ بھی اگر ٹپکا دیا اس منہ میں تو شروع میں آپ نے پڑھا قلیل ہو یا کثیر ہو رضاعت دونوں برابر حرمت دونوں سے ثابت ہو جاتی ہے اس میں چسکی اس کی مسئلہ ہی نہیں تو امام شافعی کے نزدیک ہے کہہ رہے لأن الجنس لا یغلب الجنس اس لیے کہ جنس کے اوپر غالب نہیں ہوتی ہے دودھ دونوں ایک ہی چیز کا ہے یعنی انسان ہی کا ہے فإن الشيء لا يصير مستهلكا في جنسه لاتحاد المقصود اس لیے کہ شے اپنی جنس کے اندر مل کر کے مستہلک نہیں ہوتی یعنی ہلاک نہیں ہوتی ہے کیوں لاتحاد المقصود مقصود کے ایک ہونے کی وجہ سے بھئی پانی ہے اس کی جنس الگ ہے دودھ ہے اس کی جنس الگ ہے ٹھیک ہے دونوں کا الگ الگ فائدہ ہے تو اب ایسی صورت میں اگر کثیر پانی میں تھوڑا سا دودھ ملا دیا تو یہ دودھ کا جو فائدہ ہے تو فائدہ باقی رہے گا اس کثیر پانی میں ملا کر تو پانی کا فائدہ صرف دکھے گا تو دودھ کا فائدہ الگ اور پانی کا فائدہ الگ تو اب دودھ جس کا فائدہ الگ ہے وہ تھوڑا سا دوسری جنس کی چیز میں مل جائے جس کا فائدہ الگ ہے تو یہ اپنا فائدہ وہاں پر کھو دے گا اس کا اعتبار نہیں ہوگا سب پانی ہی پانی کا اعتبار ہوگا لیکن یہاں پر کیا ہے مقصود دونوں کا ایک ہی ہے یہ بھی دودھ ہے یہ بھی دودھ ہے بھی وہ انشار کرے گا ان بات کرے گا جسم کے اندر تو ایک قطرہ بھی جتنا ہے اسی کے مطابق کرے گا ہاں وہی کہہ رہے ہیں کہ اس لیے کہ شے اپنی جنس کے اندر ہلاک نہیں ہوتی ہے کیونکہ مقصود متحد ہے ایک ہی ہے دونوں کا وان ابی حنیفہ فی ھذا روایتان اور امام صاحب سے اس مسئلے میں دو روایتیں ہیں اس کا مطلب کیا ہوا ایک روایت وہ ہے جو امام ابو یوسف کے مطابق ہے کہ اغلب کا اعتبار ہوگا جو اغلب ہے اسی سے حرمت ثابت ہوگی اور اقل سے حرمت ثابت نہیں ہوگی اور دوسری روایت جو امام محمد اور امام ظفر کے مطابق ہے کہ دونوں سے ثابت ہو جائے گی وَأَصْلُ الْمَسْأَلَةِ فِي الْأَيْمَانِ اور اس مسئلے کی اصل یعنی جو اختلاف ہے ان میں اصل اختلاف وہ ایمان میں ہے یعنی یمین اور قسم کے بارے میں جو اختلاف ہے وہی اس مسئلے کی اصل ہے ایمان میں یہ ہے کہ اگر کسی نے کہا کہ میں مثلا اس بکری کا دودھ نہیں پیوں گا اس بکری کا دودھ تعین کر دیا کہ اس بکری کا دودھ میں نہیں پیوں گا اب اس کے بعد اس بکری کا دودھ اور ایک دوسری بکری کا دودھ دونوں ملا دیا گیا اور ملا کر کے اس نے پی لیا تو اب یہ ہے کہ اس بکری کا دودھ پینا ثابت مانا جائے یا اسے مستحرک مانا جائے اس بکری کا دودھ پینا ہاں ایک چیز یاد رکھیے گا اگر دونوں برابر ہیں یہ دیکھیے یہاں پر بھی وہ مسئلہ نہیں ذکر کیا ہے دونوں دودھ برابر ہو 10 ml اس عورت کا ہو 10 ml اس عورت کی یہاں پر بھی اس کا ذکر نہیں کیا حالانکہ یہاں پر بھی ہے کہ اگر دونوں برابر ہیں تو دونوں سے حرمت ثابت ہوگی اس میں کوئی وہ نہیں ہے دونوں برابر ہوں دونوں میں سے کوئی ہلاک نہیں ہو رہا ہے دونوں سے حرمت ثابت ہو جائے گی تو اس طریقے سے یہاں پر جس بکری کا دودھ نہ پینے کی اس نے قسم کھائی تھی اس کا غالب ہے اور جس دوسری بکری کا دودھ ملایا گیا وہ مغلوب ہے تو ایسی صورت میں بالاتفاق سب کے نزدیک خالص ہو جائے گا وہ ہر ایک کے نزدیک خالص ہو جائے گا جو یہ کہتے ہیں کہ دونوں میں سے کسی کا اگر اس کا ملایا اس میں چاہے تھوڑا ہو یا زیادہ جیسا کہ امام ظفر اور امام محمد کہتے ہیں کہ بھائی جنس میں مل کر کے مستحلک نہیں ہوئی تو اگرچہ جس بکری کے دودھ کو نہ پینے کی قسم کھائی تھی وہ قلیل ہی کیوں نہ ہو دوسری بکری ملا دیا گیا وہ ہلاک نہیں ہوا اس بکری کا دودھ پینا پایا گیا اور جو اس کی قسم کے خلاف ہوا لہذا اس کی قسم ٹوٹ جائے گی تو جب غالب ہو
اس کا دودھ اس بکری کا، تب تو کوئی کلام ہی نہیں ہے بھائی، بالاتفاق سب کے نزدیک وہ خانص ہو جائے گا۔ لیکن اگر مغلوب ہو، اس بکری کا دودھ مغلوب ہے اور دوسری بکری کا دودھ غالب ہو گیا، تو اب یہاں پر اصل اختلاف ہے۔ اصل اختلاف یہی ہے کہ امام ابو یوسف یہ کہتے ہیں کہ خانص نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس بکری کا دودھ نہ پینے کی قسم کھائی تھی وہ اقل ہے، مغلوب ہے، دوسری بکری کے دودھ میں مل کر کے وہ مستحلق ہو گیا، اور جب وہ مستحلق ہو گیا تو اس بکری کا دودھ پینا ثابت نہیں ہوا، اور جب نہیں ہوا تو ہلاک کیسے خانص ہوگا وہ؟ اب یہ کہا جائے گا کہ اس نے اس بکری کا دودھ پیا، اس بکری کا نہیں، اس نے اس بکری کا دودھ پیا، سب اسی بکری کے خاتم چلا جائے گا، حکم کی بنیاد اسی بکری کے دودھ کے اوپر لگ جائے گی، اس پر نہیں لگے گی۔ امام محمد اور امام ظفر یہ کہتے ہیں کہ نہیں، جنس ایک ہی ہے، دونوں کی جنس جب ایک ہے، دونوں کا فائدہ ایک ہے، تو اس لیے اگرچہ یہ قطرہ ہی کیوں نہ ہو اور وہ ایک پیالہ ہو پورا کیوں نہ ہو، لیکن یہ اپنا وجود کھوئے گا نہیں، اس بکری کا دودھ پینا پایا جائے گا، اور جب اس بکری کا دودھ پینا پایا گیا، ہلاک نہیں ہوا وہ اس میں جا کر کے، تو اس لیے اس کی قسم کے خلاف ہوا، قسم اس کی ٹوٹی۔ اور امام صاحب سے دو روایتیں، ایک تو یہی ہے کہ امام محمد کے موافق، اور ایک جو ہے امام ابو یوسف کے موافق۔ بہار شریعت میں اس طریقے سے لکھا ہوا ہے کہ یہ جو پہلے امام ابو یوسف کے موافق ہے وہی اصل مسئلہ لکھا ہوا ہے، لیکن اخیر میں یہ بھی لکھا کہ ایک روایت یہاں پر یہ بھی ہے کہ دونوں سے ثابت ہو جائے گی حرمت، جس کا قلیل ہے اس سے بھی ثابت ہوگی، جس کا کثیر ہے اس سے بھی ثابت ہوگی۔ کیا ہے؟ تو ڈبہ والا دودھ ملانے کا مطلب یہ ہوا کہ جانور کا دودھ آپ ملا رہے ہیں نا، کوئی دوسری چیز ملا رہے ہیں جن سے ہٹ گئی، وہ انسان کا دودھ نہیں ہوا، تو وہ بکری کا دودھ جس اوپر آپ نے پڑھا ہے تو اس میں کیا ہے، برابر دونوں ہیں تو متعلق ہوگی، اور اگر مغلوب ہے تو متعلق نہیں ہوگی، جنس الگ ہوگی وہاں پر۔ چلیے تو یہ کہہ رہے وہ اصل المسئلۃ فی الایمان، اور مسئلے کی اصل جو اختلاف ہے وہ کتاب الایمان میں ہے۔ وَإِذَا نَزَلَ لِلْبِكْرِ لَبَنٌ، اور جب کسی باقرہ کو دودھ اتر آیا، باقرہ کا مطلب کیا ہوا، اس سے وطی نہیں ہوئی، جب ہی نہ باقرہ ہے وہ وطی ہو جانے کے بعد باقرہ نہیں رہے گی، تو اس کا مطلب ہوا بغیر ولادت کے دودھ اتر آیا، جب وطی نہیں ہوگی تو ولادت بھی نہیں ہوگی، تو اس کے بعد بھی دودھ اترنے کا مطلب کیا ہوا کہ ان سب چیزوں کے بغیر دودھ اتر آیا، ایسا ہو سکتا ہے، ممکن ہے اگرچہ نادر ہے۔ وَإِذَا نَزَلَ لِلْبِكْرِ لَبَنٌ، اور جب باقرہ کا دودھ اتر آیا، فَأَرْضَعَتْ صَبِيًّا، اور اس نے کسی بچے کو پلا دیا، تعلق بہ تحریم، تو تحریم اس سے متعلق ہو جائے گی، لِإِطْلَاقِ النَّص، نص کے مطلق ہونے کی وجہ سے، کیونکہ نص میں صاف کیا ہے، وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے وہ تمہاری مائیں ہیں اور وہ تمہارے اوپر حرام کی گئی ہیں، اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ تھوڑا پلایا ہو، زیادہ پلایا ہو، ولادت کے بعد پلایا ہو، یا وہ اسی نکل آیا جب پلایا ہو، دودھ پلایا ہو تو دودھ پلانا پایا گیا۔ وَلِأَنَّهُ سَبَبُ النَّسْوِ، اور اس وجہ سے بھی کہ یہ دودھ بھی جو باقرہ کو اترا ہے یہ بھی نشو و نما کا سبب ہے، جزئیت کا سبب ہے۔ فَيَثْبُتُ بِهِ شُبْهَةُ الْبَعْضِيَّةِ، لہذا اس دودھ سے بھی جزئیت کا شبہہ ثابت ہوگا، اور جزئیت کے شبہ ہی کی وجہ سے حرمت ہے، ورنہ اصل رضاعت میں حرمت نہیں، اصل اسی کی وجہ سے یہ سبب ہے کس کا، بعضیت کا، جزئیت کا۔ چلیے وَإِذَا حُلِبَ لَبَنُ الْمَرْأَةِ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور جب عورت کا دودھ دوہ لیا گیا اس کی موت کے بعد، اس کی موت کے بعد عورت کا دودھ دوہا گیا، کسی نے کیا ایسا مثلا، فَأُوجِرَ الصَّبِيُّ، اور پھر وہ دودھ بچے کے حلق میں ٹپکا دیا گیا، اوجرا یوجرو ایجار کے معنی کیا ہوتا ہے، دوا بچے کے منہ میں ٹپکا دینا، اس کے حلق میں ٹپکا دینا، ٹپکاتے نہیں ہیں، پولیو پلاتے ہیں دیکھیے، تو وہ ایجار ہے، اوجرا وہاں بولا جائے گا۔ تعلق بہ تحریم، تو تحریم اس سے متعلق ہو جائے گی۔ کیا فرق ہو گیا یہاں پر، مرنے کے بعد اس کا دودھ نکال کے پلایا گیا ہے، مرنے کے
بعد اس کا دودھ نکال کے پلایا گیا ہے تو کہہ رہے کہ اس دودھ کے پینے سے بھی حرمت ثابت ہو جائے گی۔ لیکن اب آپ کہیں گے کہ اس حرمت سے فائدہ کیا ہے؟ وہ تو چلی گئی، بھائی اس سے شادی کرنے نہ کرنے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تو یہی چیز امام شافعی کہتے ہیں یہاں پر، امام شافعی کہتے ہیں نہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے، حرمت ثابت نہیں ہوگی، اس لیے اصل حرمت تو اسی سے ثابت ہوگی نا، اسی کا جز اس نے لیا ہے، اور جب وہی نہیں رہی اور اسی سے متعدی ہوتی ہے اس کی اولاد کی جانب، اس کے آبا و اجداد کی جانب، پہلے تو اسی سے متعلق ہوتی ہے، پھر اس کی لڑکی بہن ہو جائے گی اس کی، یہ سب جب اسی سے ختم ہوگی، محل حرمت رہی نہیں گی تو آگے بڑھانے کیا مطلب؟ جب جڑ ہی نہیں ہے تو پھر اوپر کی شاخیں کیسے رہیں گی؟ خلافاً للشافعی، برخلاف امام شافعی کے، ہوا یقول، وہ کہتے ہیں الاصل فی ثبوت الحرمت انما هو المرأة، حرمت کے ثبوت میں اصل تو وہ عورت ہے، اصل وہی عورت ہی ہے نا، سب سے پہلے اسی سے حرمت ثابت ہوگی، ثم تتعدى الى غیرها بواسطتها، پھر اس کے واسطے سے دوسرے کی جانب وہ حرمت تجاوز کرتی ہے، متعدی ہوتی ہے، مگر پہلے اس عورت سے حرمت ثابت ہوتی ہے۔ وَبِالْمَوْتِ لَمْ تَبْقَ مَحَلًّا لَهَا، اور موت واقع ہو جانے کی وجہ سے اب یہ عورت محل حرمت نہیں رہ گئی۔ اب محل حرمت رہ گئی، حرمت و علت کچھ بھی نہیں رہ گئی، اس لیے کہ وہ قابل نکاح ہی نہیں ہے۔ چلیے، تو جب وہ نہیں رہ گئی تو پھر ایسی صورت میں حرمت ثابت کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اصل تو وہی سبب تھی، اس کے بعد اس کے ذریعے سے اس کی اولاد یا اس کے آباء و اجداد تک پہنچ رہی تھی، جب وہی نہیں رہی محل حرمت تو پھر دوسری کی طرف کیسے جائے گی؟ پھر وَلِهَذَا لَا يُجِبُ وَطْيُهَا حُرْمَةَ الْمُسَاهَرَةِ، اب ایک دوسرے اتفاقی مسئلے سے اپنے موقف کو مؤید کر رہے ہیں، کہہ رہے تھے کہ یہی وجہ ہے کہ وہ محل حرمت موت کی وجہ سے نہیں رہی، یہی وجہ ہے کہ مردہ عورت سے وطی کرنا یہ حرمت مساہرت کو واجب نہیں کرتا ہے۔ نصیر الدین کیا کہتے ہیں؟ کہہ رہے یہی وجہ ہے کہ اگر مردہ عورت سے کسی نے وطی کی تو اس سے حرمت مساہرت ثابت نہیں ہوگی کہ اس کی اولاد اس کے لیے حرام ہو جائے یا اس کی ماں اس کے لیے حرام ہو جائے، نہیں ثابت ہوگی۔ زندہ ہونے کی حالت میں اگر کسی نے کسی زنا کر لیا تو حرمت مساہرت ثابت ہو جاتی ہے نا، کہ اس کی اولاد جو ہے اس سے نکاح نہیں کر سکتا، بیٹی ہو جائے گی اس کی، اس کے جو ماں ہے وہ بھی جو ہے اس سے بھی حرمت مساہرت ثابت ہو جائے گی، لیکن مردہ ہے اس سے کسی نے وطی کی تو حرمت مساہرت ثابت نہیں ہوتی ہے۔ کیوں نہیں ثابت ہوتی ہے؟ اسی وجہ سے کہ اصل تو وہ بن رہی ہے، اس کے واسطے سے دوسروں سے حرمت ہوتی ہے، تو جب وہی محل حرمت نہیں رہی تو دوسرے سے کیوں ہوگی؟ تو اس میں تو آپ اتفاق کرتے ہیں کہ حرمت مساہرت مردہ عورت سے وطیہ کرنے سے نہیں ثابت ہوتی ہے، تو مردہ عورت کا دودھ پلانے سے حرمت رضاعت کیسے ثابت ہوگی؟ چلیے ابھی آگے چل کر کے فرق بتائیں گے۔ وَلَنَا، ہماری دلیل یہ ہے کہ أَنَّ السَّبَبَ هُوَ شُبْهَةُ الْجُزْئِيَّةِ، کہ سبب یہاں پر حرمت رضاعت کا وہ کیا ہے؟ جزئیت کا شبہ ہے۔ یقین تو نہیں کر سکتے کہ اس دودھ پینے سے اس کے اعضاء بڑھے کہ نہیں بڑھے، ہڈی کچھ بڑھی کہ نہیں بڑھی ہے، پیدا ہوئی کہ نہیں ہوئی، لیکن شبہ۔ وَذَلِكَ فِي اللَّبَنِ، اور یہ چیز یعنی یہ سبب دودھ میں ہوتا ہے کس وجہ سے؟ لِمَعْنَ الْإِنشَارِ وَالْإِنبَاتِ، اس وجہ سے کہ وہ ہڈی بڑھانے والا، گوشت اگانے والا ہوتا ہے دودھ، انشار اور انبات پیدا کرنے اور بڑھانے، اگانے کے معنی کی وجہ سے یہ چیز دودھ میں پائی جاتی ہے۔ وَهُوَ قَائِمٌ بِاللَّبَنِ، اور یہ معنی یعنی انشار و انبات کا معنی جس کی وجہ سے سبب جزئیت ہے وہ دودھ کے ساتھ قائم ہے، چاہے وہ دودھ زندگی میں نکالا گیا ہو اس کی پستان سے یا ایک ہی مرنے کے بعد نکالا گیا ہو، اس دودھ کے اندر وہ چیز پائی جا رہی ہے۔ وَهَذِهِ الْحُرْمَةُ، بات سمجھ میں آ گئی؟ کیا جواب دیا کہ دیکھیے اصل جو حرمت رضاعت کا سبب ہے وہ کیا ہے؟ وہ سبب ہے کہ اس کی وجہ سے جزئیت اور بعضیت کا شبہ ہو جاتا ہے کہ اس دودھ پینے کی وجہ سے اس کے اندر جز میں اضافہ ہوا ہوگا، ہڈی بڑی ہوگی اور وہ غذا بننے کے بعد خون بنا، خون سے پھر گوشت بنا، گوشت پھر ہڈی بنی، اس طریقے سے بڑھے گا، اور یہ چیز دودھ کے اندر پائی جا رہی ہے، چاہے مردہ ہو چاہے زندہ ہو، اس کے اندر بھی، اس دودھ کے اندر بھی یہ چیز پائی جا رہی ہے۔ جب یہ چیز پائی جا رہی ہے
تو جزئیت کا شبہ اس دودھ میں بھی موجود ہے. جب اس دودھ میں بھی موجود ہے جزئیت کا شبہ تو اس کے پینے سے بھی جزئیت کا شبہ ہوا، اور جزئیت کے شبہ ہی کی وجہ سے شریعت نے اب حرام قرار دے دیا ہے. وہ اس کی ماں ہو گئی، اس کی بیٹیاں وغیرہ اس کی بہنیں ہو گئی. اچھا، اب رہی بات آپ کا یہ شبہ کہ اس عورت میں پہلے حرمت ثابت ہوتی ہے، وہ اس کی رضائی ماں بن جاتی ہے، وہ اس کی رضائی ماں بن جاتی، وہ حرام ہوتی ہے. آپ کہتے ہو کہ یہاں پر جو ہے وہ محل حرمت رہ ہی نہیں گئی، اور جب وہ محل حرمت نہیں رہ گئی تو پھر دوسروں تک کیسے متعدی ہوگی؟ تو اس کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے یہاں پر اس کے حق میں بھی وہ بھی محل حرمت ہے، مگر نکاح کے حق میں نہیں ہے. نکاح کا محل ہی نہیں رہے گی تو نکاح کے دوسرے امور میں کچھ دوسری چیزیں ہیں کہ جس کے اعتبار سے حرمت کا سبب پایا جاتا، حرمت کا اثر دیکھنے کو ملے گا آپ کو، اس کے حق میں بھی، اس مردہ عورت کے حق میں بھی. وہ کیا ہے؟ وہ دیکھیے دفن ہے، تیمم کرانا ہے. دفن ہے، تیمم کرانا ہے. اگر کوئی دفن کرنے والا نہ ہو، اس کے عزیز و اقارب میں سے، اصل تو یہ ہے نا کہ اس کے جو محارم ہیں وہ اسے قبر کے اندر اتاریں، اور وہ نہ ہو تو پھر اس کے قریبی ہوں، پرہیزگار اس طریقے سے ہے نا. تو اب اگر اس طرح کی نوبت آ گئی کہ کوئی نہیں ہے اور اس کا دودھ جس بچی نے پیا ہے، مثلا بچی نے پیا، اس مردہ عورت کا اس کے مرنے کے بعد ہی دودھ نکالا جائے گا نا، اور وہ دودھ پیا کس نے؟ جس بچی نے پیا. وہ بچی کو بھی چاہیے کیا کہ 2.5 سال کے اندر کی ہو، 2.5 سال کے اندر ہی نہ ثابت ہوگی، تو اس سے ثابت ہو جا رہی ہے. اب مان کے چلیے کہ اس کا کوئی شوہر ہے، بچپن میں شادی تو ہو ہی سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی ہے؟ شادی ہو جائے گی نا، 2.5 سال کے اندر ہے تو بھی شادی ہو جائے گی. نکاح کر دیا اس کے ولی نے، ہو گیا. اگر ولی اقرب نے کیا ہے تو وہ لازم بھی ہو گیا، اور ولی ابد نے کیا ہے تو خیار بلوغ سے حاصل ہوگا، اور عمر کا بھی فرق ہو سکتا ہے. تو کسی سے اس کی شادی ہوئی ہے، کوئی اس کا شوہر ہے. اب جب شوہر ہے تو اب اس نے جب دودھ پیا اس مردہ عورت کا، تو یہ مردہ عورت، یہ مثلا جس نے پیا وہ کون ہے؟ خالدہ ہے. نام بھی رکھ دیجیے تاکہ آسانی ہوگی. تو خالدہ جس بچی نے 2.5 سال کے اندر کی مدت میں پیا اس مردہ عورت کا دودھ، تو ہم کہتے ہیں کہ اس سے حرمت رضاعت ثابت ہو گئی. یعنی اب یہ اس خالدہ کی ماں ہو گئی جو مردہ ہے. اس سے نکاح وکاح کا مسئلہ ہی نہیں، لیکن دوسرے اعتبار سے اس سے بھی حرمت کا اثر ظاہر ہوگا. وہ کیسے؟ اب اس خالدہ کا ایک شوہر ہے، اس خالدہ کا جس بچی نے دودھ پیا، اگرچہ عمر میں کم ہے مگر اس کا شوہر عمر میں زیادہ ہے، تو یہ شوہر ہے. تو اب یہ کیا کہلائے گی؟ یہ جو مردہ عورت ہے یہ کہلائے گی اس زید کی بیوی کی رضائی ماں. زید کی بیوی جو خالدہ ہے، اس خالدہ کی رضائی ماں ہو گئی. تو اپنی بیوی کی ماں سے نکاح کرنا جائز نہیں، حرمت ہے. تو اسی طریقے سے اپنی بیوی کی رضائی ماں سے بھی حرمت ثابت ہو گئی. تو اب یہ محرم ہو گیا اس کا، یعنی ساس ہو گئی اس کی. یہ مردہ خاتون جو ہے زید کی خالدہ کا دودھ پینے والی بچی خالدہ کا شوہر ہے، تو اس زید کی یہ ساس ہو گئی مردہ عورت. اب جب ساس ہو گئی تو اب اگر ضرورت پڑ گئی محارم کی، کوئی اور نہیں ہے، تو یہ اسے دفن کر سکتا ہے. نہلانے والا کوئی نہیں ہے تو نہلایا نہیں جائے گا. اگر عورت نہلانے والی، کیا نام ہے وہ، کوئی عورت انتقال ہوا اور اسے نہلانے والی کوئی عورت نہیں ہے، اصل نہلانا کس کا کام ہے؟ عورت کو عورت ہی نہلائے گی. نہلانے والی کوئی عورت نہیں ہے تو پھر اب حکم کیا ہے؟ اب حکم یہ ہے کہ محرم میں سے مرد اگر ہیں تو وہ اسے تیمم کرائے، نہلائیں گے نہیں. نہلانے کا کام عورت ہی کر سکتی ہے. مرد جب کرے گا تو بوجہ مجبوری اسے کیا کرے گا؟ اسے نہلائے، اسے تیمم کرائے گا. تو اب تیمم کرائے گا اگر کوئی نہیں ہے تو یہ جو زید ہے خالدہ کا شوہر، شیرخوار خالدہ کا جو شوہر زید ہے، یہ کیا ہے؟ کیونکہ اس کی ساس اب یہ بن گئی ہے، وہ اسے تیمم کرائے گا اور اسے دفن کرے گا. تو دیکھیے اس کے حق میں بھی ثابت ہو رہی ہے، صرف محلے نکاح نہیں رہ گئی لیکن اور دیگر امور میں ہے. تو وہی کہہ رہے ہیں
کہ وحاذل حرمت تظہر فی حق المیتۃ دفنن و تیمیمن، اور یہ حرمت رضاعت اس مردہ عورت کے حق میں ظاہر ہوگی دفن کے اعتبار سے اور تیمم کرانے کے اعتبار سے، کہ اس دودھ پینے والی کا جو شوہر ہے وہ شوہر کیا بن جائے گا، اس کا داماد بنے گا رضائی، اور وہ اس کی رضائی ساس بنے گی۔ لہذا اب اگر ایسی ضرورت پیش آ گئی کہ کوئی محارم میں سے نہیں ہے تو یہی محرم ہوگا، اور یہی کیا کرے گا، اس کے ساتھ عمل جزئیت۔ اب رہی بات، جواب تو ہو گیا، اب رہی بات کہ پھر اگر عورت مر جائے اور اس صورت میں کسی نے اس کے ساتھ وطی کی ہو، حیوانیت کی ہو، تو اس سے حرمت مسارت کیوں نہیں ثابت ہوتی ہے؟ تو مردہ عورت کے دودھ سے ثابت ہو جا رہی ہے تو وطی سے بھی حرمت مسارت بھی ثابت ہونی چاہیے۔ تو کہہ رہے کہ نہیں، وہ الگ ہے، وہاں پر الگ ہے، یہ چیز الگ ہے۔ یہاں پر اصل وجہ کیا تھی رضاعت کی حرمت کی؟ جزئیت کا شبہ، اور جزئیت کا شبہ دودھ سے ہوتا ہے، دودھ چاہے مرنے سے پہلے کا ہو یا مرنے کے بعد کا ہو، جزئیت کا شبہ ہے ہی ہے اس میں۔ اور رہی بات وطی سے حرمت مساہرت کا ثابت نہ ہونا، کہہ رہے ہیں کہ عمل جزئیت فی الوطی، تو اس میں بھی کیا ہے، جزئیت وہاں پر بھی ہوتی ہے۔ تو اگر عمل جزئیت فی الوطی لکونہ ملاقیا لمحل الحرث، اور رہی وطی کے اندر جزئیت تو وہ اس وجہ سے ہوتی ہے کہ یہ وطی محل حرث سے ملی ہوتی ہے، اس سے محل حرث سے ملی ہوتی ہے، کہ ایسی جگہ وطی کی جو محل حرث ہو جہاں پر ولادت کا امکان ہو۔ وقد زال بالموت، اور یہاں پر موت کی وجہ سے اب وہ چیز ظاہر ہو گئی، یعنی محلیت حرث ظاہر ہو گئی۔ تو اب یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ جو وطی ہوئی ہے مردہ ہونے کے بعد وہ محل حرث سے ہوئی ہے، وہ محل حرث سے ہوئی ہے، یہ نہیں کہا جائے گا۔ تو جب محل حرث سے ہوئی نہیں تو جزئیت کا وہاں پر امکان ہی نہیں، اور دودھ میں مرنے کے بعد اس کا دودھ پیا تو جزئیت کا امکان اس میں ہے، اس وجہ سے حرمت ثابت ہوگی، اور یہاں پر وطی سے حرمت مسارت ثابت نہیں ہوگی۔ کہہ رہے رہی وطی کے اندر جزئیت جو سبب حرمت ہے، وطی کے اندر جزئیت جو سبب حرمت ہے وہ اس وجہ سے ہے کیونکہ وطی محل حرث سے ملاقی ہوتی ہے، اس سے ملتی ہے۔ وقد زال بالموت، اور یہ چیز یعنی محل حرث سے وطی کا ملنا، یہ چیز موت کی وجہ سے زائل ہو چکی ہے۔ فافترقا، لہذا دونوں مسئلے الگ الگ ہو گئے، دودھ والے، رضاعت والے، اور یہ حرمت مسارت والے، دونوں مسئلے الگ الگ ہو گئے، کہ اس میں مرنے کے بعد اب جزئیت کا شبہ ہی نہیں، اور اس میں مرنے کے بعد بھی جزئیت کا شبہ ہے، اس لیے وہاں پر حرمت ثابت ہوگی اور یہاں پر ثابت نہیں۔